اگر انسان کے دامن میں حسن خلق نہیں ہے تو جتنی مرضی نیکیاں اس کے پاس ہو کہ سمجھو وہ نیکی سے محروم ہے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ حالانکہ ہر وہ کام جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، جب ہم وہ کرتے ہیں تو وہ نیکی ہے۔ ہر وہ کام جس سے ہمارے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باز کیا، جب ہم اس سے رک جاتے ہیں تو یہ نیکی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے فلاں کام کرنا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے فلاں کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام کریں وہ نیکی ہے، خواہ وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہو، خواہ وہ معاملات سے تعلق رکھتی ہو، یعنی اچھے اخلاق سے اس کا نام بھی تعلق ہو۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ البر حسن الخلق، یعنی اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس بہت سی نیکیاں ہیں، حسن اخلاق سے وہ محروم ہے، تو سمجھے وہ حقیقی نیکی سے محروم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، جو تجھے احساس دلا دے کہ تو غلط کر رہا ہے، تیرا ضمیر جھنجھوڑ دے، تیرا معافی ضمیر تجھ کو علام کرے، متنبع کر دے، وہ گناہ ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر اطلاع پا لیں گے۔ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، 2553 نمبر حدیث ہے۔ تو اس چھوٹے سے فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ حسن خلق کی، حسن اخلاق کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔